بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بڑی کامیابی تو حکومت نے حاصل کر لی گنڈا پور کی مدد سے اور مولانا فضل الرحمان کی مدد سے اور دوسرے لوگوں کی مدد سے، اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے 3 سیٹیں انہیں چاہیے تھی، وہ انہوں نے حاصل کر لی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت ہی نے راستہ صاف کر دیا. پی ٹی آئی کی سیٹیں مخالف پارٹیوں کو دے دیں. یہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے، غالباً اس کی کوئی مثال ہسٹری میں نہیں ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ ایک الائنس جو ہے وہ بھرپور وجود میں آ گیا ہے، پختہ. نون لیگ، مولانا فضل الرحمان جو ان سیٹوں کو جائز سمجھتے ہیں، یہ مفتی بھی سب خاموش ہیں. جسٹس تقی عثمانی سے فتویٰ پوچھیں نا، اور لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کس طرح جائز ہے کہ ایک کا مال دوسرے کو دے، ایک کی چیز دوسرے کو دے دی جائے، ایک کا حق دوسرے کو دے دیا جائے. اور نون لیگ یہ ایک الائنس بن گیا ہے. وہ لاہور پہنچے، وہاں بے چینی پیدا کی گنڈا پور نے. اب وہ کراچی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، سندھ میں، وہاں بھی وہ وہی کام کریں گے. امیر مقام کے بیٹے تک کو جتا دیا. پھر یہ آپ غور فرمائیے کہ ان کو ملے ہیں 26 ووٹ مراد سعید کو، بعض امیدواروں کو 22 اور 21 ووٹ ملے ہیں. 18 ووٹ جو ہیں ایکسٹرا ملے ہیں. پی ٹی اس کے جمعیت علماء اسلام کے لوگ 17 ووٹوں سے جیتے ہیں، یعنی 18 ووٹ ایکسٹرا کاسٹ کیے گئے. ایک سیٹ کم از کم اور لی جا سکتی تھی. لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے طے پا گیا تھا. اور یہ اس میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ عمران خان کی اجازت نہیں تھی. عمران خان کی اجازت اگر نہیں تھی تو ان کی بہنیں انہیں ملیں اور انہوں نے تو کوئی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی. اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا عمران خان سے، جو اسے صحیح بات بتا سکتے ہیں. بہت سے کمپرومائزڈ ہیں، بہت سے ڈرے ہوئے ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں. وہی ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ، خوف پھیلانے کا فارمولہ. تو گنڈا پور کے بارے میں تو عمران خان صاحب کو وہی ملتے ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ ملیں گے وہی اثر انداز ہوں گے، اور خان صاحب تو بس جلدی یقین کر لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے وقتی طور پہ تو اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے. جی آئی کے امیدواروں نے 17 ووٹ لیے، پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 18 ووٹ لیے. مراد سعید کے ہیں 26، مرزا آفریدی کے ہیں 22، اور نور الحق قادری صاحب کے بھی. پی ٹی آئی کے 92 ووٹ تھے. مرزا آفریدی کو لوگ رو رہے ہیں، نور الحق قادری کا انہیں پتہ نہیں ہے. نور الحق قادری جب منسٹر تھے تو انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کسی دن وہ تفصیل معلوم ہو جائے. یعنی وہ سورس تو معتبر ہے جس نے بتایا ہے، اور کچھ چیزیں مجھے معلوم ہیں لیکن اسی ڈیٹیل معلوم ہو جائے تو میں آپ سے عرض کروں گا. حکومت اب 27ویں ترمیم لا سکتی ہے. یہ ترمیم کیا ہے؟ صوبوں کا حصہ کم کر دیا جائے گا. ویسے یہ تو ٹھیک ہے، کم تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ صوبے جس بے دردی سے پیسہ ضائع کرتے ہیں، یعنی یہ ابھی ٹرام چلا رہی ہیں محترمہ. صوبہ کس کے حوالے ہے؟ پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ جو دنیا کے اکثر ممالک سے جس کی آبادی زیادہ ہے، ٹرام چلا رہی ہیں. وہ ٹرین بھرتی نہیں ہے جو چل رہی ہے. میٹرو بسیں جو ہیں وہ اس میں بھی سواریاں پوری نہیں ہوتی. اس وقت ٹرام چلانے کی ضرورت ہے. ابتدائی طور پہ یہ نہر کے کنارے چلے گی ٹھوکر نیاز بیگ سے، اور پھر آخر میں ہربنس پورا تک کرو. 10 منٹ میں چارج ہو کر 60-70 کلومیٹر چل سکتی ہے. وسائل بہت بے دردی کے ساتھ ضائع کیے جاتے. ارگ گلاب کا قصہ تو لوگ کبھی بھولیں گے نہیں. اور عدالتیں جو پہلے ہی نیم مردہ ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ ججوں کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل آئینی طور پہ بڑھ جائے گا. اب اس کی شکل کیا ہوگی ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. پیپلز پارٹی کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو کرپشن تو ہر کہیں ہو رہی ہے، لیکن جو سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے وہ تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. لاکھوں بوریاں گندم کی غائب ہو جاتی ہیں. بجٹ 2-3 گنا بنتا ہے کسی بھی چیز کا.
اور ادھر زرداری صاحب جو زرداری صاحب کے حواس گم ہیں بالکل، وہ عرصے سے ان کی حالت خراب ہے. اب تو انہیں یہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں ہیں. نہروں کی انہوں نے منظوری دی. اچھا یہ 27ویں ترمیم میں ممکن ہے نہروں کا بھی ہو. نہروں کی انہوں نے منظوری دی، پھر قوم پرست پارٹی کو اشارہ کیا وہ کہ بھائی وہ ہنگامہ کریں. نہریں تو یعنی میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ نہریں بننی ہی نہیں چاہیے. بھائی کہاں سے پانی کاٹ کے دیں گے؟ اور وہ فیزیبل نہیں ہے. ڈیزرٹ میں پانی بہت چاہیے ہوتا ہے شروع میں خاص طور پہ، اور اس کے اگر وہ اس میں مٹی ہوتی ہے جو فوارے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ تو خراب ہو جائیں گے. اور ماہرین سے ہم نے پوچھا ہے، اور اگر وہ تالاب میں پانی جمع کر کے صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اس 3 دن کے بعد کائی جم جائے گی. اور کہیں سے پانی نکال کے دیں گے نا اس کو، اس کی بجائے تو یہ چاہیے کہ فوارے لگائیں ارد گرد کی زمینوں میں، اس سے جو پانی کی بچت ہوگی وہ پانی استعمال کریں. لیکن وہ کوئی ایسا راستہ تو اختیار کرنا ہی نہیں ہے نا جس میں کچھ وقت لگے. جو ہے اب دیکھیے اسی طرح کا ایک ادارہ جو اب بنایا گیا سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا، ایسا ہی ایک ادارہ انڈیا میں بھی ہے مگر سب سویلین ہیں. بات یہ ہے کہ ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں معاملات ان کے سپرد، جو لوگ جانتے ہیں. فوجی افسر مخلص ہو سکتے ہیں، محنتی ہو سکتے ہیں، ڈٹرمنٹلی کام کر سکتے ہیں، مگر ان کو کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے نا سرمایہ کاری کا. وہ جن لوگوں کو رکھا گیا ہے یہ تو عجیب و غریب واقعہ قابل فہم ہی نہیں ہے. بہرحال زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے، 27ویں ترمیم بھی نہیں چاہتے. یہ بھی چاہتے ہیں ان کے صاحبزادے وزیر اعظم بن جائیں. یہ ایک مینٹل سکنس ہوتی ہے، ذہنی بیماری ہے. بلاول میں کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکے. اس کو دیہی سندھ میں ضرور اس نے اپنا کنٹرول کر لیا ہے، وڈیروں سے تعلقات بنا لیے ہیں. والد صاحب تو اب عضو معطل ہی ہیں، اور وہ ملک غلام محمد سے بدتر حالت ہے ان کی. راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، اور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بعض باتیں بالکل بے معنی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بن سکتی ایک جینون الیکشن میں. وہ تو کراچی کی سیٹیں تو ایم کیو ایم کو دے دیں، وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں. 36% تو اس کی آخری سروے میں پاپولیرٹی تھی سندھ میں، جو بڑھ سکتی ہے. 40% 41% پہ پہنچ جائے تو کیا کریں گے یہ. اور خلق خدا اس قدر نالاں ہیں پیپلز پارٹی سے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہی بلوچستان میں صورتحال ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا، عجیب و غریب بیان دیا، میں تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ تو جوڑا شادی شدہ ہی نہیں تھا. اور یہ ایسی بے چینی پورے ملک میں اس سے پھیلی ہے. یہ حکومت ہے، یہ اس کی رٹ ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ میرے جہاں میں رہتا ہوں اس کے پیچھے دریائے سواں بہہ رہا ہے، اور یہ آبادیاں جب نہیں بنی تھی تو اس میں ہم واک کیا کرتے تھے. یعنی وہ نالہ لئی میں پانی تو آتا ہے صرف برسات میں، باقی میں یہ جنگل تھا. ایک 600 فٹ چوڑا تھا یہ سواں ندی کہیں اسے، نالا کہیں، دریا کہیں. لوگ تو مقامی لوگ تو اسے دریا ہی کہنا پسند کرتے ہیں. اب کتنا ہے؟ 200 فٹ. حالت یہ ہے، گلگت بلتستان کی بات تو الگ ہے، حالت یہ ہے کہ ڈیفنس 5 میں کرنل اسحاق اور ان کی صاحبزادی غائب ہیں. انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، مل نہیں رہے. یہ جو لاکھوں برس میں قدرت نے پانی کے نکاس کے راستے بنائے تھے ان پر آبادیاں بن گئیں. اسلام آباد شہر کے اندر بن گئیں. ایک تو قدرتی آفات ہیں، اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ پاکستان کا محکمہ موسمیات دنیا کے 8 بہترین محکمہ موسمیات میں سے ایک تھا. نہیں مجھے یاد ہے کہ صدر لغاری جو ہیں وہ شمالی علاقے میں گئے تو انہیں بتایا گیا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر آندھی آئے گی، ہیلی کاپٹر نہ چلائیں. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے سمجھا کہ یہ پرانا محکمہ موسمیات ہے. اب پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہے، میں تو 10-15 سال پہلے 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک اس وقت آندھی آ گئی، اور زلزلے میں بھی ان کی پرفارمنس زبردست تھی. جہاں ان کا کام اطلاعات دینا ہے. اب یا تو اطلاع ہی نہیں دی گئی، اور دی گئی تو آپ یہ بتائیے کہ سیاحوں کو وارننگ نہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ وہاں نہ جائے. ایسے علاقے میں 7-8 کلومیٹر کا علاقہ ہے بابو سر ٹاپ سے لے کے نیچے تک،
وہ جہاں تاباد جھیل جو ہے وجود میں آ گئی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ تو 10-15 سال سے لوگوں کو معلوم ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، گلیشیئر گر سکتے ہیں. کتنے فوجی جوان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، برف کے نیچے دب گئے ہیں چند سال پہلے. تو سیاح کو وارننگ دی جانی چاہیے تھی، اس کے ٹی وی سے اعلان ہونا چاہیے تھا. کام پہ توجہ نہیں ہے، اخباروں کو اشتہار دینے ہیں، ٹی وی کو اشتہار دینے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر خلفشار پھیلانا ہے، اس کے لوگوں کو خریدنا ہے، خوف پیدا کرنا ہے. جلسے کی اجازت مانگی ہے پی ٹی آئی نے 5 اگست کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جلسے کی اجازت دیں. جلسے کی اجازت دینی ہوتی تو احمد خان بچر اور احمد خان چٹھا اور بلال اعجاز کو گرفتار کیوں کیا جاتا؟ انہیں 10 سال کی سزا کیوں دی جاتی؟ بلال اعجاز گجرانوالہ میں ہیں، بھائی سرگودا کی عدالت میں کیسے ان پہ مقدمہ ہو گیا؟ جیسے صنم جاوید پہ ہو گیا تھا میاں والی کا، اور بھی کئی لوگوں پہ ہو گیا. شاہ محمود قریشی پہ ہو گیا جو اپنے اہلیہ کے ساتھ کراچی میں تھے ان کی تیمارداری کے لیے. تو بھائی لوگوں کو وارننگ دی جاتی. مجھے محکمہ موسمیات کے سربراہ نے بتایا کہ پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں، شوکت عزیز صاحب سے کہا، سندھ کے وزیر اعلیٰ ارباب رحیم صاحب نے، کہ مجھے تو اطلاع نہیں تھی. وہ ساتھ گئے، ان کو دکھایا یہ اطلاع ہے، یہ میسیج ہے. ظاہر ہے ای میل کی ہوگی، یہ جو بھی کیا ہوگا یا فیکس کی ہوگی، اس وقت معلوم نہیں ای میل کا سسٹم اس وقت تھا محکمہ موسمیات میں یا نہیں تھا. شہباز شریف صاحب سے میں نے پوچھا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو اطلاع تھی؟ انہوں نے کہا نہیں تھی. بالکل انہیں اطلاع تھی، ان کے دفتر کو اطلاع تھی، انہوں نے نہیں دی. کتنا نقصان ہوا 2005 میں. اور یہی اب صورتحال ہے. فوج کوشش کر رہی ہے، رات بھر کی کوششیں، بھاری مشینری، پھنسے ہوئے تمام لوگوں کو نکال لیا گیا ہے، گاڑیوں کو بھی نکال لیا گیا ہے. ٹریفک اب سنا ہے کہ رواں ہے. اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے. لیکن بہرحال لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور 30-40 افراد لاپتہ ہیں. 4 کو بچا لیا گیا ہے، 3 لاشیں نکال لی گئی ہیں، اور 15 مقامات پر ٹریفک معطل ہوئی تھی. تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایک یہ عجیب و غریب خبر آئی ہے، 224 ارب روپے بجلی کی 8 جو کمپنی ہیں انہوں نے زائد بل بھیجے. یہ سرکاری رپورٹ ہے. اول تو آپ یہ دیکھیے ساری تباہی بجلی کی آئی کس کی وجہ سے ہے؟ بیشتر نون لیگ کی وجہ سے. 2015 میں جو معاہدے کیے ہیں، باہر سے کوئلہ آئے گا، تھر کا کوئلہ نہیں استعمال کریں گے، اور دور دراز سے آئے گا، اور اس میں گھپلے ہوں گے. یہ کتنے ذمہ دار اخبار میں اس کہہ چکے ہیں اس کی خریداری میں گھپلا ہے. اور دگنی بنائی. کس لیے دگنی بنائی جی؟ پہلے اس کی قیمت زیادہ دی، پھر باہر سے کوئلہ آئے گا، پھر دگنی بنائی، پھر ڈسٹریبیوشن سسٹم. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی دگنی ہے. 500 ارب کی نواز شہباز شریف صاحب بجلی چوری کیوں ہوتی ہے بھائی؟ آپ کس لیے وزیر اعظم ہیں؟ کس لیے چوری ہوتی ہے بجلی؟ اس کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ یہ پولیس کس لیے ہے؟ یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے ہے؟ اس کا کیا استعمال ہے؟ اور یہ دیکھیے نا، شریف خاندان نے بیشتر معاہدے کیے، اور ان میں کون جاتا تھا؟ میاں محمد منشا جاتے تھے اس میں سلمان شہباز جاتے تھے. ان کا کیا کام تھا وہاں پہ؟ تحریک انصاف کی مہم تو جاری ہے. علی حمزہ بہت کوشش کر رہی ہیں، گھر گھر بھی جا رہے ہیں، لیکن جلسے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر جلسے کی اجازت دینی ہوتی تو احمد خان بچر تو ایسے آدمی ہیں کہ توڑ پھوڑ تو بہت دور کی بات ہے، شاؤٹ نہیں کر سکتے. میں انہیں ایک اشرے سے شاؤٹ نہیں کر سکتے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو ان کے خلاف کوئی امیدوار کھڑا ہوا تو لوگ جو ہیں اس علاقے کے وہاں کے چلے گئے ان کے پاس، امیدوار کے پاس، منت سماج کرنے کے بھائی آپ بچے صاحب کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. اور احمد بلال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو جیتے تھے الیکشن، دوسری گنتی میں دوہرے نشان لگا کے ان کو ہرا دیا گیا. یہی جو ہے احمد چٹھا صاحب کا معاملہ ہے، وہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں. غالباً 5 اگست کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا. بڑی خبریں تو یہ اور بھی ہیں خبریں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی.
جو لوگ، میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چل جائے گی، یہ ارگ گلاب والی حکومت یہ چل جائے گی، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس بنیاد پر؟ لوگوں کو میں مایوسی ہے، فرسٹریشن ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن جس پارٹی کو 80% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے وہ ناکام کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس کا لیڈر اس طرح ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ سیاسی حرکیات کا بہت ادراک خان صاحب کا نہیں ہے، اور ان کی پارٹی میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ان کے بہنوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، مگر سیاسی تجربہ تو انہیں نہیں ہے، اور ان کی مجبوریاں بھی ہیں۔ اب پختونخوا کا وہ کیا کریں، اور ان تک معلومات بھی نہیں پہنچی، اخبار تک بند کر دیا، ٹی وی بند کر دیا کہ کسی چیز کا انہیں پتہ نہیں چلے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ظلم اور جبر کی بہرحال ایک عمر ہوتی ہے۔ الطاف حسین کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، کیسا دبدبہ تھا، 50 آدمی مار ڈالے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بمبئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد 50 آدمی ایم کیو ایم کے لوگوں نے مار ڈالے کراچی میں، اور میں نے ایک بہت ذمہ دار آدمی سے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جس کے پاس ساری معلومات پہنچی، تو پوچھا کہ کیا یہ انڈیا نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایسے انگلی سے اشارہ لکھا ہوا میں، ایم کیو ایم کیا؟ الطاف حسین ایم کیو ایم پاکستان میں، تو یہ جو ایم این اے ایم پی وہ تو اس میں ملوث نہیں تھے، ان کے جو تھے دہشت گرد وہ تو الگ سے تھے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوف کی حالت میں کیے جانے والے فیصلے۔ غالب نے کہا تھا، ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔